نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میں ساتھی آگے بیٹھ جاؤ آگے آ جاؤ. میرے محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک بھی عطا فرمایا اور رمضان المبارک کے 3 عشرے بھی عطا فرمائے. یہ آخری عشرہ ہے. اس عشرے میں شب قدر آتی ہے اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کے اندر فرما رہے ہیں. اگر کوئی آدمی دوسرا بتاتا اللہ کے علاوہ تو ہم لوگ شک بھی کر سکتے تھے، لیکن اللہ خود فرما رہے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر میں ایک رات جو ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ 1000 مہینے کی برابر ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ وہ رات 1000 مہینوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، خیر کا الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمایا. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیلۃ القدر من الف شہر، یہ نہیں فرق فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی کہیں زیادہ بہتر ہے. اب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب قدر کو تلاش کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو شب قدر کو تلاش کرتے ہیں. اور اسی آخری عشرے میں ایک بہترین موقع شب قدر کو پانے کا اعتکاف ہے کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھ جاتا ہے فرمایا وہ تو شب قدر کو پا لیتا ہے. اب ہماری مسجدوں میں کون اعتکاف بیٹھے، نہ ہم اس بات سے کوئی مطلب ہے نہ لینا دینا ہے. اعتکاف میں بیٹھنے والے عبادت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر ثواب کماتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم عبادت میں بیٹھنے والوں کی خدمت کر کے ثواب کمائیں. کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ تو عبادتیں کر اور ثواب کما رہے ہیں، لیکن ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان کی خدمت کر ثواب کمائیں. تو یہ ہم سے نہیں ہوتا. ہم لوگ جو ہے جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں ان لوگوں سے دعا کرائیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کے بیٹھ گئے ہیں، جو اللہ کے در پر آ کر بیٹھ گئے. جس طرح اس دنیا میں کوئی آدمی اگر کسی کے پاس مانگنے جائے اور وہ مانگتا ہے دیو جی بھیا دیو تھوڑا دیو تھوڑا دیو تھوڑا دنوں مانگتا رہتا، تو اب گھر والا کیا سوچتا ہے اس کو تھوڑا بہت دے کے بھیجاؤ جی. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر آ کے بیٹھنے کا مطلب اعتکاف والا ہے کہ اعتکاف والے اللہ کے در پر آ کے بیٹھ گئے، یہ اللہ کے دروازے پر بیٹھ گئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے کو کھلوا ہی لیں گے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ ان لوگوں سے دعا کریں کہ ہم لوگ تو اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہوئے ان لوگوں سے دعا کریں کہ ان لوگوں کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ قبول فرماتے ہیں. اور دوسری بات شب قدر ہے. دیکھو آج 24واں رمضان ہے. آج کتنا رمضان؟ 24. 2 شب قدر چلی گئی، 2 شب قدر تو چلی گئی، 3 اور باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کے بارے میں کسی کو بتایا نہیں کہ شب قدر کی یہ رات ہے. کیوں؟ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلا دیتے کہ شب قدر کی رات یہ ہے تو ہم لوگ صرف اسی ایک رات میں عبادت کرتے، باقی میں عبادت نہیں کرتے. یا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شب قدر کی رات کو نہ بیمار ہو گیا، بہت سے آدمی تو بیمار ہو گیا شب قدر کی رات کو. یا کوئی آدمی ایسا ہے شب قدر کی رات ہے لیکن انہیں سفر میں چلا گیا، تو انہیں کیا سوچتا، ارے میں تو سفر میں چلا گیا تھا شب قدر کی رات، اب شب قدر چلی گیا میرے کو کیا کرنے کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا اور لالچ میں امید میں ہر انسان جو ہے مسلمان لالچ میں امید میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے کہ ابھی کسی کو پتہ نہیں کہ ان 5 راتوں میں سے کون سی رات شب قدر ہے. 5 رات بولے تو 21ویں رات، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات، کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا دیا ہے تاکہ لالچ میں اور امید میں آدمی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، جتنا زیادہ ہو سکے اس سے زیادہ عبادت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا ہے. تو یہ ایک مقصد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، حکمت ہے. اب ہم لوگوں کو 5 رات ایک آدمی کو پوری زندگی پورے سال میں 360-65 دن ہوتے ہیں. ایک آدمی 365 دن میں سے 360 دن میں سے صرف 5 راتیں نہیں دے سکتا. ایک مسلمان کی
ایک سال میں جو ہے 360 دن آتے ہیں یا 65 دن آتے ہیں، تو 360 دنوں میں سے ہم لوگوں کے پاس 5 دن بھی نہیں ہے کہ ہم لوگ رات کو جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، 5 رات بھی نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتنی محبت ہے اور دین سے کتنی محبت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ لوگ یہ سوچیں کہ حضور کو کیا ضرورت تھی اعتکاف میں بیٹھنے کی؟ حضور کو ضرورت تھی؟ وہ تو بخشے بخشائے تھے، ان کو تو ضرورت نہیں اعتکاف میں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع سال میں جب رمضان مبارک آئے، جب شب قدر کے بارے میں معلوم ہوا تو حضور پہلے 10 دن میں اعتکاف کے لیے بیٹھے، یعنی پہلے 10 دن میں اعتکاف کے لیے بیٹھ گئے، کس لیے کہ شب قدر مل جائے۔ پھر شب قدر نہیں ملی تو دوسرے 10 دنوں میں، یعنی شروع کے 10 دنوں میں بیٹھے، پھر دوسرے 10 دنوں میں بیٹھے، تو صحابہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اعتکاف میں۔ تو جب 20 دن ہو گئے، اب 20 دن ہو گئے، جب 21واں دن شروع ہوا، 20واں رمضان، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں جو اعتکاف میں بیٹھا تھا وہ شب قدر کی تلاش میں بیٹھا تھا، تو شب قدر مجھے پہلے 10 دنوں میں بھی نہیں ملی، دوسرے 10 دنوں میں نہیں ملی، اب شب قدر جو ہے مجھے فرشتوں نے بتلایا کہ جو شب قدر ہے وہ آخری عشرے میں ہے، وہ آخری عشرے میں ہے، آخر عشرے میں، اس لیے تم جو میرے ساتھ پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، دوسرے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے، وہ تیسرے عشرے میں بھی میرے ساتھ اعتکاف میں بیٹھے۔ یعنی حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر سال اعتکاف فرماتے تھے شب قدر کی وجہ سے، اور حضور کو ضرورت بھی نہیں تھی، ان کو کیا ضرورت ہے اعتکاف میں بیٹھنے کی شب قدر؟ وہ تو بخشے بخشائے معصوم ہیں، وہ تو بخشے بخشائے معصوم ہیں، وہ کس لیے بیٹھے؟ وہ اس لیے بیٹھے تاکہ میرا ہر امتی میرے بیٹھنے کی وجہ سے اس بیٹھنے کو ضروری سمجھے اور شب قدر کو پالے۔ آج ہم لوگوں کے پاس نہیں ہے، آج ہم لوگ تو تراویح پڑھتے تو ہم لوگوں کے پیرا دکھ جاتے، آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں۔ آج ہی میں ایسے مسلمانوں کو جانتا ہوں، اچھی طرح سے پہچانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں کیا میرا اللہ بھی جانتا ہوں ان لوگوں کو، کہ جن لوگوں نے اب تک ایک بھی تراویح نہیں پڑھی۔ ایسے لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے اب تک ایک بھی تراویح نہیں پڑھی، اور ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے اب تک روزے نہیں رکھے۔ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کسی کو پتہ نہیں، کسی کو پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، ہم جس کے لیے رکھ رہے ہیں اس کو تو پتہ ہے۔ مول صاحب کے واسطے روزہ نہیں رکھ رہے، مول صاحب کے واسطے تراویح نہیں پڑھ رہے، تراویح پڑھ رہے اللہ کے واسطے، روزہ رکھ رہے اللہ کے واسطے۔ اب اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ کو تو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کون کیا نہیں کر رہا، تو ہم لوگوں کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھائی میں کسی آدمی کے لیے، کسی مول صاحب کے لیے یا کسی اپنے پڑوسی کے واسطے روزہ رکھا ہوں، بلکہ میرے روزے، میری نمازیں، میری زکوٰۃ، میرا جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، اور اللہ کو تو پتہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں تھوڑے 4-5 دن اور رہ گئے، ان 4-5 دنوں میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں۔ ہم نے اب تک تراویح نہیں پڑھی ہیں، اب بھی شروع کریں تراویح پڑھنا۔ روزے نہیں رکھ رہے ہیں، اب بھی روزے رکھنے کی کوشش کریں، اب بھی روزے رکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی 4-5-6-7 دن ہے ہمارے پاس، آج 24واں ہے تو 7 دن اور ہیں ہمارے پاس۔ اگلے جمعہ جو ہے عید ہو سکتی ہے، عید ہے اگلے جمعہ کے لیے تو عید ہے، اگلے یا تو جمعرات کو عید ہے یا جمعے کو تو پکا عید ہے، اب دوبارہ جمعہ ہمارے زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات، اگلے رمضان تک ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ کسی کو نہیں پتہ۔ اب میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا نا، یہاں ابراہیم بھائی انتقال ہوا، دیکھو اس سے 1 دن پہلے انہیں مسجد میں آئے تھے، سب سے باتیں کر رہے تھے، ان کو معلوم بھی نہیں تھا کہ جس وقت میں بات کر رہا ہوں اگلے 24 گھنٹے کے بعد اسی وقت میری نماز جنازہ ہے تیار ہوگی، یہیں سے ان کی نماز جنازہ ہوگی، ان کو پتہ بھی نہیں تھا۔ تو ہم لوگوں کو بھی نہیں پتہ کب ہماری موت آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے۔ دیکھو رمضان نیکیوں کا سیزن ہے، جس طرح دبکالے آتے ہیں نا تو جوس والے پوری گلیوں میں پھر جاتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمارا سیزن ہے، دبکالے آئے، ایسا نہ ہو گرمی ختم ہو جائے پھر ٹھنڈ آ جائیں گی، پھر ہمارا کاروبار نہیں چلے گا۔ تو وہ لوگ کیا سوچتے ہیں ہمارا سیزن ہے۔ اب عید آتی دیکھو کپڑے والے کپڑے کی دکانوں میں بھر کے کپڑے بھر لیتے، ان کو پتہ ہے عید پہ ہمارے کپڑے ضرور جاتے، پورے سال میں ہمارے کپڑے بکے یا نہ بکے، لیکن رمضان مبارک میں عید کے موقع پر تو ہمارے کپڑے ضرور بکیں گے، سب کو معلوم ہے۔ تو اسی طرح مسلمانوں کے لیے بھی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، مسلمانوں کے لیے بھی یہ نیکیوں کا سیزن ہے، نیکیوں کا مہینہ ہے کہ ہم لوگ اس میں جتنا زیادہ کوشش ہو سکے نیکیاں اپنے نامہ اعمال میں اکٹھی کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو رمضان مبارک میں ایک نیکی کو جو نفل ہے، جو سنت ہے، فرض کو برابر کر دیا، فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا۔ اسی طرح تمام نیکیاں جتنی بھی نیکیاں ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 تک پہنچا دیا ہے، 70 تک۔ اور اسی طرح گناہ ہے، کوئی آدمی نہ سوچے کہ نیکی 70 ہو گئی، گناہ کروں گا تو ایک ہی رہے گا، کوئی آدمی ایک گناہ کرے گا تو اس کو گناہ بھی 70 ہی ملیں گے، یاد رکھے آپ۔ جیسے کوئی ایک آدمی فجر کے اب جمعے کی نماز پڑھیں گے تو ایک جمعے کی نماز پڑھی، ایسا ہے جیسا کہ ہم نے 70 جمعے کی نماز پڑھی ہے 2 رکعت۔
اب کوئی آدمی جمعے کی نماز نہ پڑھے، اس نے ایسا کیا جیسا کہ 70 جمعے نہیں پڑھے اس نے، اور پورے سال میں تو 52 جمعے آتے ہیں، 52 پورے سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 52 جمعے آتے ہیں۔ اب انہیں تو 1.5 سال کی جمعے، اس کے خاتمے میں کیا کہ 1.5 سال تک اس نے جمعہ نہیں پڑھا، انہیں پریشان ہو جائے گا، اللہ میں تو پڑھا تھا۔ اس کو دکھایا جائے گا پھر کہ رمضان مبارک میں ایک جمعہ پڑھے تو 70، نہیں پڑھے تو 70 جمعے نہیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اس لیے ہم لوگ جو ہے رمضان مبارک میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ہم کس دنیا میں ہیں، کہاں ہیں ہم بس مزے لے رہے ہیں۔ ویسے دیکھو رمضان مبارک تو جو ہے انگریزوں، یہ غیر مسلم آئے، ان کی زندگی میں بھی آیا، ان کو کوئی فائدہ ہے؟ ان کو تو کوئی فائدہ نہیں۔ ان کی زندگی میں چاہے 1000 رمضان آ جائے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کس کو ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کو ہونا چاہیے۔ کب ہوگا فائدہ؟ جب فائدہ حاصل کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ اور یہ اخیر عشرہ ہے، یہ اخیر عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جو آدمی اس اخیر عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پہ نہیں آیا، جس نے اس اخیر عشرے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کیا، نمازوں کو ضائع کر دیا، روزوں کو ایسے چھوڑ دیا، تو جس شخص جس عشرے کے بارے میں، جن 10 دنوں کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں کہ یہ 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، تو ہم ان 10 دنوں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں آئے تو سوچیں کہ اب ہمارا ان 10 دنوں میں بھی ہم جہنم سے آزاد نہیں ہوئے تو ہم پورے سال جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ، پورے سال جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان 10 دنوں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود جو ہے جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ روزانہ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے روزانہ آزاد فرماتے ہیں۔ ہم لوگوں میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم لوگوں میں ہے۔ وہ لوگ 6 لاکھ لوگ وہ ہیں جو روزے دار ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ ہیں وہ لوگ۔ جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے انہیں تو اس فہرست میں ہے ہی نہیں، انہیں اس فہرست میں نہیں ہے۔ اور کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے ہیں، ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان۔ تو لوگ وہاں ٹھہرے ہوں گے، جا رہے ہوں گے، تو جب سب چلے جائیں گے تو فرشتے رکا دیں گے، بس بھائی ہو گیا۔ اب یہ بہت لمبی لائن ہوگی پیچھے، یہ لوگ کہیں گے یا اللہ ہمیں بھی تو جانے کا ہے، ہم بھی تو یہ لائن میں ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لائن، یہ دروازہ صرف ان لوگوں کا تھا، جن لوگوں کا یہ دروازہ تھا وہ چلے گئے، تمہارے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے؟ تو فرشتے ان سے فرمائیں گے کہ اس دروازے کا نام ریان ہے، یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے ہے، یہ دروازہ صرف روزے داروں کے لیے، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، کوئی داخل نہیں ہوں گے۔ جب روزے دار تھے وہ چلے گئے، اب تم روزہ چھوڑتے تھے، تمہارے لیے دروازہ نہیں ہے۔ اور دیکھو آسمان میں ایک جگہ ہے خطیرۃ القدس، کیا نام ہے؟ خطیرۃ القدس۔ جب تراویح ہوتی ہے تو وہاں سے فرشتے اترتے ہیں، وہاں سے فرشتے نیچے اترتے ہیں۔ تو جو لوگ دنیا میں تراویح پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ، تو فرشتے ان لوگوں کے بدن سے ملا کر اپنا بدن نماز پڑھتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے نہیں، حضور نے فرمایا کہ جن لوگوں کے بدن سے فرشتے ٹچ ہو گئے، جن لوگوں کے بدن سے اعضاء سے فرشتے ٹچ ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو نیک لوگوں میں لکھ دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کن میں لکھ دیتے ہیں؟ نیک لوگوں میں۔ اور جنت تو نیک لوگوں کے لیے ہے، نیک آدمی جنت میں تو جائے گا ہی نہیں، انہیں تو جنت میں ہی جائے گا۔ تو ہم لوگوں کو ان سب باتوں پر غور کرنی چاہیے۔ دیکھو کتنی ساری وعیدیں ہیں تراویح کے بارے میں، روزے کے بارے میں، نمازوں کے بارے میں۔ ایک مسلمان، ایسا مسلمان کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں، جو رمضان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہے۔ آج بھی ہماری مسجدیں خالی ہیں، آج بھی نہ جانے کتنے لوگ ایسے جو روزے نہیں رکھ رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، جن لوگوں کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تو خاص طور سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزاد فرما رہے ہیں۔ اس مہینے میں اگر ہم جہنم سے آزاد نہیں ہوئے تو پورے سال ہم جہنم سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ ان باتوں پر غور کریں، غور و فکر کریں، ان باتوں کو ذرا سوچیں کہ میں کہاں ہوں، کہ میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا اللہ بھی مجھے مسلمان کہتا ہے نہیں کہتا؟ میرا اللہ بھی مسلمان مجھے کہتا نہیں کہتا کہ میں بس ویسے میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں۔ افطار کے وقت مسجدوں میں بھر کے آتے، ایک آدمی تھا، آپ نے بھی سنا ہوگا وہ لطیفہ، تو اس کو ایک آدمی بولتا بھائی روزہ رکھتا، ارے نہیں روزہ نہیں رکھنا، نہیں ہوتا مجھ سے، میں بیمار ہوں۔ بولا اچھا۔ نماز تراویح پڑھتا، ارے نہیں تراویح نہیں پڑھتا، میرا پیرا دکھ جاتا ہے بھائی، تراویح پڑھے تو اچھا۔ اب اس کو بولتا افطاری کرتا، ارے میں کوئی ہندو تھوڑی ہوں، میں کو کافر تھوڑی جو افطاری نہیں کروں گا، میں تو مسلمان افطاری کروں گا، یعنی افطاری کے واسطے میں مسلمان بن جاتا۔ اور جب تراویح کا ٹائم آتا اس کے پیرا دکھ جاتے، جب روزہ رکھنے کا آتا تو اس کے جو ہے بیماریاں پیدا ہو جاتی۔ تو یہ ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ، یعنی پھر روزے نماز کس کے لیے ہے؟
پھر تراویح کس کے لیے؟ یہ بھی تو مسلمانوں کے لیے ہے۔ تو یہ نہ سوچیں ہم کہ بس یہ میں کوئی ہندو تھوڑی ہوں، میں کوئی کافر تھوڑی ہوں جو افطاری نہیں کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو افطاری کے وقت جہنم سے آزاد فرماتے، اور افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے۔ آج ہم لوگ تو مسجدوں میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جاتے خالی ہاتھ، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتوں پر جنت کا وعدہ فرمایا، 2 باتوں پر۔ کیا؟ ایک بات فرمایا کہ جو شخص رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے خادم، اپنے غلام اور اپنے نوکر، اب یہ تو نہیں ہے نوکر خادم غلام تو نہیں ہے، تو فرمایا کہ اپنے گھر والے، بیوی ہیں، بچے ہیں، بہنیں ہیں، ماں ہیں، گھروں میں جو کام کرنے والے ہیں، تو فرمایا جو شخص رمضان مبارک میں ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا، یعنی ان کے ساتھ کام کرتا، ان کے بوجھ کو ہلکا کرتا، تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ کتنا چھوٹا عمل ہے۔ آج ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن پورا غصہ بیوی کے اوپر اتارتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھا بلکہ انہیں بیوی کے لیے روزہ رکھا ہے۔ میں روزے سے ہوں آج، یعنی پورا جو غصہ دن کا ہے، پورا غصہ جو دن کا ہے وہ بیوی اور بچوں پر اتار دیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے روزہ اللہ کے لیے نہیں رکھا بلکہ اس نے جو روزہ رکھا ہے وہ بیوی بچوں کے واسطے رکھا ہے۔ ارے بھائی، آپ نے روزہ اللہ کے لیے رکھا ہے، اگر آپ کو زیادہ غصہ آ رہا تو اللہ پہ غصہ اتارو، آپ کو معلوم ہوتا ہے ایک دن میں ہی کیسا غصہ رہتا۔ تو بیوی بچوں کے لیے روزہ نہ رکھا، اس لیے ان کو غصہ نہ دکھائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بیوی بچے کے بوجھ کو کم کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے۔ اور دوسرا آپ نے کیا فرمایا کہ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ اور جس آدمی نے جس کا روزہ افطار کرایا تو یہ آدمی جو روزے سے ہے تو فرمایا کہ اس کے جتنا اس کو ثواب ملا اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا، جتنا ثواب اس کو ملا ہے اتنا ثواب اس کو بھی ملے گا۔ اور یہ روزہ دار کے صرف روزہ افطار کرانے سے جو ہے جہنم سے آزادی ہے۔ اب جب روزہ افطار کرانے کی باری آتی تو ہم لوگ پریشان ہو جاتے، ارے بھائی میرے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ تو صحابہ کو بھی یہی سوال تھا۔ صحابہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں ہیں؟ ہمارے لیے تو خود کھجور کی گٹھلیاں ہیں اور پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے پینے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو کسی روزہ دار کو صرف 1 گلاس پانی پلائے۔ موٹی لمبی چوڑی دعوتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، 50,000 روپے لگا کے دعوت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ ثواب اس شخص کے لیے بھی ہے جو آدمی کسی روزہ دار کو صرف 1 گلاس سے افطار کرائے، 1 گلاس پانی سے کوئی افطار کرائے گا آدمی، تو فرمایا کہ یہ ثواب اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اب ہم کہاں ہیں؟ ہم لوگ خود محتاج ہیں، ہم لوگ خود مسجدوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے کوئی تو بھی دے گا تو میں کھاؤں گا، ایسا نہیں، بلکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو ہم لوگ ضروری نہیں کہ میں 50 آدمیوں کی افطار کراؤں گا۔ آپ کے پڑوس میں اگر 2 گھر ہیں، آپ 2 گھر کو جو ہے صرف شربت بنا کے دے دو، آپ کو ثواب مل جائے گا۔ آپ 2 گھروں کو صرف کھجور پہنچا دو، اس سے آپ کو ثواب مل جائے گا، تو ہم یہ ثواب کی کوشش کریں۔ حالانکہ اللہ تبارک کتنا بڑا وعدہ ہے کہ جہنم سے آزادی ہے، افطار کرانے والے کے لیے جہنم سے آزادی ہے، اور دوسرا جو آدمی اپنے گھر والوں کے لیے بوجھ کو ہلکا کرے، بوجھ کو کم کرے، ان کے ساتھ بھائی ہماری مائیں بہنیں گھروں میں، انہیں بھی تو روزے سے ہیں، ان کو بھی تو روزہ لگتا ہے، ان کو بھی روزہ لگتا ہے۔ یہ نہ سوچیں کہ ان کو روزہ لگتے ہیں پورے دن کام کریں گے، انہیں اتنا کام کریں ان کو روزہ لگ جائے گا پھر، تو فرمایا کہ ان سے اتنا کام نہ کرائے، اس مہینے میں ان کے بوجھ کو ہلکا کرے۔ تو جو اپنے گھر والوں کے بوجھ کو ہلکا کرتا، کام کو کم کر دیتا، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرما دیتے۔ تو ان تمام باتوں پہ ہم عمل کریں، اور ان چیزوں کو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا وعدے ہیں۔ اب دوسری بات، جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، یا ضعیف ہو گئے، کمزور ہو گئے، بہت ضعیف اور کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں نے روزہ نہیں رکھا، وہ روزہ نہیں رکھا، جس طرح ہمارے ماں ہیں بیچاریاں، اب ہماری گھروں میں ماں ہیں جن کی عمر 70 سال 80 سال ہے، بیچاری نہیں رکھ سکتی روزہ، یا جو بیمار ہیں، شوگر پیشنٹ ہیں، یہ پیشنٹ وہ پیشنٹ، جو بھی بیماری ہے، تو جو بھی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا، تو فرمایا کہ ایسے لوگ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں۔ ایسے لوگ یہ نہ سوچے کہ میں بچ جاؤں گا، یہ نہ سوچے، بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں فدیہ ادا کر اپنے روزے کو جو ہے اپنے روزے کو قبول کروا لوں، فدیہ ادا کر۔ اس لیے فدیہ کیا ہے؟ فطرہ، ایک فطرہ جتنا ہوتا ہے، جیسے کہ سال 70 روپے فدیہ کے، تو ایک فطرہ یعنی 70 روپے ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب کسی آدمی نے 30 روزے نہیں رکھے تو 30 دن کے 70 سے لگائے تو 2100 روپے ہوتے، 10 دن کے 700، 30 دن کے 2100، تو 2100 روپے میں بالکل آزاد ہو جائے گا، کہ بالکل آزاد ہو گیا، وہ ایسا جیسا کہ روزے رکھ لیے سو ہے۔
تو اس لیے جن لوگوں نے بیماری کی وجہ سے یا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزے رکھ سکے وہ اپنے روزے کا فدیہ ادا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کل قیامت کے دن یہ کہتا ہے کہ اللہ میں نے بیماری کی وجہ سے یا ضعف اور کمزوری کی وجہ سے روزے تو نہ رکھے لیکن فدیہ تو ادا کیا ہے، تو وہ بچ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو فرمایا تو بھی جنت میں جا۔ اب ایک آدمی روزہ بھی نہیں رکھا، فدیہ بھی نہیں دیا، یہ پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے کہا تھا نا ففدیۃ طعام مسکین کہ فدیہ دے، تو نے فدیہ کیوں نہیں دیا؟ ابھی نہ پھنس جائے گا، ابھی نہ جنت میں جا سکتا ہے نہ جان چھڑا سکتا ہے، ابھی نہیں اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ بس اب اس کے لیے ایک حکم ہے بھائی جہنم میں جاؤ، بات ختم۔ تو اس لیے اپنے روزوں کا فدیہ ادا کریں۔ اسی طرح اب میں نے پچھلے جمعے بھی یہ بات بتائی تھی، لیکن مجھ سے کسی نے کہا کہ آپ ایک بار پھر سے بتائیں، سمجھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اسی طرح جو ہمارے والدین اس دنیا سے چلے گئے، والدہ ہیں، والد صاحب ہیں، ان کا احسان ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں اتنی خوبصورت زندگی عطا فرمائی، ورنہ ہمارے والد صاحب چاہتے ہمیں مزدور بنا دیتے، کہیں تو بھی پھینک دیتے، چھوڑ دیتے کہیں تو بھی، تو ہم لوگ بھی بھیک مانگتے۔ تو یہ ہمارے والدین کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمارے والدین نے ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم یہاں مسجدوں میں بیٹھے ہیں، ورنہ نہ جانا کتنے مسلمان، آپ بھی ان لوگوں کو جانتے ہو، آپ بھی ایسے مسلمانوں کو جانتے ہو جو اب بھی مسجدوں کو نہیں آ رہے، ایسا نہیں بنایا۔ تو جن ماں باپ نے ہمیں ایسا بنایا وہ ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے، تو ان لوگوں نے جتنے روزے نہ رکھے ان کے روزوں کا فدیہ ادا کریں، ان کے روزوں کا فدیہ ادا کریں، یا ان لوگوں نے جتنی نمازیں نہیں پڑھی ان نمازوں کا حساب لگا کر ان کا فدیہ ادا کریں۔ فدیہ ایک فطرہ، جتنا ایک فطرہ ہوتا ہے اتنا ہی ایک فدیہ کی مقدار ہے۔ کہ جیسے آپ کے والد صاحب ہیں، وہ انہوں نے 3 سال تک بیمار تھے، آخر میں 3 سال کے بعد 3 سال آخری زندگی میں بیمار تھے، تو 3 سال تک روزے نہیں رکھ سکے، تو 3 سال کے 90 روزے ہوتے ہیں، تو 90 روزے کے ایک روزے کا جو ہے ایک رمضان کے روزے کے 30 روزے کے 2100 روپے کا آپ حساب لگا لیں۔ بہت آسان ہے، یہ بہت آسان ہے، اپنے والدین اور اپنی طرف سے اس ذمے کو اتارنا بہت آسان ہے، اس کو مشکل نہ سمجھے، تاکہ ہمیں محبت ہے والدین سے کہ ہمارے والدین کس طرح سے بخشے جائیں، تو یہ ایک عمل ہے کہ اس عمل کو کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی بخش دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، غور سے سنیں، میں چند باتیں زکوٰۃ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو ہم جمعے میں آئے نا تو یہ نہ سوچیں دیکھو یہ آخری جمعہ ہے رمضان مبارک کا، یہ آخری جمعہ ہے، اب اگلا جمعہ جو رمضان میں آئے گا جمعہ تو آئے گا، لیکن میں رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ یہ تو 100% امکان ہے کہ جمعہ آئے گا، یعنی اگلے رمضان جو 2022 میں رمضان آئے گا اس کا جمعہ تو ضرور آئے گا، لیکن میں اس وقت تک زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا اس بات کی 1% بھی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے ابھی آخری جمعہ ہے، اگر کچھ دیر زیادہ ہو جائے تو ہم لوگ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہم لوگ یہاں رسول اللہ کی باتیں کر رہے ہیں، رسول اللہ کی دین کی باتیں ہوتی ہیں، اللہ اور قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، یہاں کے فلموں کی اسٹوری نہیں سنائی جاتی، یا فلموں کی اسٹوری سنائی جا رہی ہے، آدمی شوق سے سنے گا۔ کبھی کبھی ہمیں یہ شوق بھی ہونا چاہیے کہ ہم لوگ ایسی مسجد میں جائیں جہاں رسول اللہ کی باتیں زیادہ لمبی ہوتی ہیں، تو ہم لوگ ان مسجدوں کو تلاش کرتے ہیں جہاں جلدی باتیں ہو جاتی ہے، جلدی بات کا ختم کر کے جاتا ہوں، بھاگ جاتا ہوں، جیسا کہ کوئی جیل ہے، یہ جیل نہیں ہے، جیل نہیں ہے، یہاں تو آدمی سکون تلاش کرتے ہیں مسجدوں میں۔ اب جس آدمی کو مسجد میں بھی سکون نہیں ملا اس کو زندگی میں کہیں سکون نہیں مل سکتا۔ اور آپ نے کیا فرمایا، حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، احب البلادی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین کے اندر جو خطہ پسند ہے، جو ٹکڑا پسند ہے وہ مسجد کا ٹکڑا پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری زمین کے اندر جو ٹکڑا پسند ہے وہ مسجد کا ٹکڑا پسند ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ناپسند ہے پوری زمین کے اندر وہ بازار ناپسند ہے۔ اب دیکھو ہمارے بازار گرم ہے، مسجدیں گرم ہے، مسجدیں تو پوری ٹھنڈی ہو گئی، بازار پورے گرم ہے۔ 9 بجے سے لاک ڈاؤن ہے، اب 4 مینار پہ جا کے دیکھو اب بھی لوگ بھر بھر کے ہیں، اب بھی لوگ بھر بھر کے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اب بھی لوگ بھر بھر کے ہیں۔ اور جتنا آدمی اپنے ایمان کو رمضان مبارک میں خراب کرتا پورے سال میں اتنا خراب نہیں کرتا۔ مسلمان جتنے رمضان مبارک میں اپنی آنکھوں سے عورتوں کو دیکھتا، لڑکیوں کو دیکھتا، اور جتنی بے حیائی کرتا پورے سال میں اتنی بے حیائی نہیں کرتا۔ آپ دیکھ لو جا کے، اب شاپنگ رمضان کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں کرتا نا بھائی، شاپنگ تھوڑے بہت کرتے آگے، لیکن رمضان میں تو اسپیشل شاپنگ کے واسطے جاتا ہوں میں۔ جب اسپیشل شاپنگ کے واسطے جاتا ہوں وہاں عورتیں رہتی ہیں، تو اس لیے ہم اپنی عورتوں کو روکیں۔ عورتوں میں کس کو، اب ہم یہ سنتے ہیں اب عورتوں کو روکے تو ہم بیوی کو جا کے ڈانٹتے ہیں، بیوی کو نہیں ڈانٹے آپ، وہ تو بیچاری رکی جائے گی۔ آپ اپنی بہنوں کو روکے، آپ اپنی ماں کو روکے، آپ اپنی بھابھی کو روکے، ان کو روکے تو معلوم ہوتا، بیوی کو تو کوئی بھی روک سکتا، وہ تو مجبور ہے، بیوی تو روکی جائے گی۔ آپ اپنی بہنوں کو روکے جانے سے کہ میری بہن کہ آپ کے جانے سے وہاں لوگوں کی بے حیائی ہوتی ہے، اور آپ کو بھی گناہ ملتا ہے، ان کو بھی گناہ ملتا ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی اور گناہ گار ہو، میں یہ نہیں چاہتا، اس لیے آپ گھر میں رہو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے نام بھی سنا ہوگا، جانتے ہوں گے، بازار سے ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک عورت پر ان کی نظر پڑی،
وہ عورت متقی پرہیزگار تھی، پردے میں تھی، لیکن اس عورت کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ آپ یہ بات سنیں، اپنے گھر والوں کے بات بتائیں جا کر، تو ان کی صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ جب حسن بصری جو تھے، انہوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی تھی، ابھی ایسے تھے، عیش پرستی میں زندگی گزارتے تھے۔ جب ان کی آنکھوں کو دیکھا تو آنکھوں کو دیکھ کر آنکھوں سے ان کو محبت ہو گئی، ان سے آنکھوں کو دیکھ کر محبت ہو گئی۔ اب انہوں نے شادی کا پیغام بھیجایا اس عورت کے پاس، شادی کا پیغام بھیجایا۔ تو شادی کا پیغام بھیجایا تو اس عورت نے پوچھا کہ آپ کو ایسی کون سی بات میرے اندر نظر آئی، آپ کو ایسی کون سی بات میرے اندر نظر آئی کہ آپ کو مجھے شادی کا پیغام بھیجنا پڑا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ کی آنکھیں دیکھی ہیں، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ ان کا اچھا۔ انہوں نے کیا کام کرا؟ اپنی آنکھیں، چاقو لیا، اپنی آنکھیں نکال دی دونوں۔ یہ سننے میں بڑا آسان ہے، پڑھنے میں بڑا آسان ہے، لیکن ان بات پر کبھی توجہ کریں۔ انہوں نے اپنی دونوں آنکھیں نکال دی چاقو سے، اور پلیٹ میں دونوں آنکھیں رکھی، اس کے اوپر کپڑا ڈھکا، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجا دی۔ اور اس کے اوپر ایک پرچہ تھا، اس پرچے میں لکھا ہوا تھا کہ جن آنکھوں نے ایک مسلمان کو غافل کر دیا، کہ جن آنکھوں نے ایک مسلمان کو دین سے غافل کر دیا، ایسی آنکھوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اپنی آنکھیں نکال دی ان لوگوں نے۔ حسن بصری جب یہ دیکھا تو اس کے بعد توبہ کی، اور اس کے بعد بہت بڑے بزرگ بنے۔ یہ الگ مسئلہ ہے، بتائے تو بہت ٹائم ہوتا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ انہوں نے صرف اپنی آنکھوں کے واسطے آنکھیں نکال دی، کہ کوئی مسلمان میری آنکھوں کی وجہ سے بھیگ گیا، مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم پورے دن، آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیوی اور ہمارے گھروں میں پورے دن جو ہے بازاروں میں پھر رہی، ہم روکنے والے نہیں ہیں، ہم روکنے والے تو ایسے روکے۔ تو جب اب زیادہ ہو جائے تھوڑا وقت کسی جمعے میں، تو آپ ناراض نہ ہو، کیونکہ یہاں رسول اللہ کی باتیں ہو رہی ہے۔